سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی 18 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کرتا ہے، اس کی اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے رزق میں، مال و دولت میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو قبول کروا لیتا ہے۔ لیکن آج خاص کر کے یہ وظیفہ ان کے لیے تو نہایت ہی خاص ہے جو کہ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اپنے ذاتی گھر کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے گھر میں رہ کر تھک چکے ہیں، کرایہ دے کر تھک چکے ہیں، اب اس قابل نہیں ہے کہ کرایہ بھر سکیں، بمشکل 2 وقت کی روٹی پر گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت اس مشکل گھڑی میں اگر بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو تو اس کی تو اور پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ وہ میرے مسلمان بہن بھائی لازمی طور پر کر لیں جو کہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے سبب بنا دینا ہے کوئی نہ کوئی اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے، یا پھر کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے لیکن وہ ایک بڑا گھر خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ آج کے اس وظیفے سے آپ کی 50,000 حاجتیں بھی ہوں گی، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی وہ حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، اس کے مال میں، اس کے جان میں اللہ پاک غیب سے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ آج میرے دوستوں ماہ رمضان المبارک کا 58واں روزہ ہو گیا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے یہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ دوستو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اس میں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آپ کو دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ پر مشکل آ پڑی ہے تو اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیں۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، طرح طرح کی نحوست کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، تو انشاءاللہ آج اس وظیفے پر عمل کر لینا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن خاص اتنا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان بہن یا بھائی اگر کرے گا اپنی حاجتوں کو پورا ضرور کروا لے گا۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اپنے ذاتی گھر کے لیے اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے ذاتی گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو اس وظیفے کو کر لیتا ہے اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی سے وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو خزانہ غیب سے وافر مقدار میں رزق دے گا۔ وہ لوگوں سے مانگنے والا نہیں بلکہ لوگوں کو دینے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو اتنا غنی کر دے گا کہ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی کل تک جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا آج اس قابل ہو جائے گا کہ لوگ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہوگا۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ یہ میرے مالک و مولا بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو غفلت میں گزار چکا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں میں گزار چکا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے کہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے، یہ روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کر لے۔ یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات اس بندے سے خوش ہو جاتی ہے تو ساری کائنات اس بندے کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر نظر رکھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک خزانہ غیب سے رزق ملے تو یہ وظیفہ اسی میرے مسلمان بہن یا بھائی کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آج لازمی طور پر پورا دیکھ لیجئے گا۔ وظیفہ ایک نہایت ہی چھوٹی سی آیت کا ہے لیکن اتنا پاورفل اور باادب وظیفہ ہے کہ اس چھوٹی سی آیت میں دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ آیت اتنی پاور رکھتی ہے کہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کروا سکے۔
آج جو میرے مسلمان بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بڑے وظائف کیے، لیکن پھر بھی زندگی جو ہے تنگی پریشانی میں مبتلا ہے، رزق کی بڑی پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی، شادی کی بندش ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو آج میں اپنے اس مسلمان بہن یا بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ آج میری مان کر میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے پر عمل کر لو، ساری زندگی مجھے دعاؤں دے گی، اللہ کی رحمت سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو عید سے پہلے ہی پورا کروا لو گے۔ اگر بے روزگار ہوں گے تو اچھا اور حلال رزق مل جائے گا، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نوکری نہیں مل رہی، جگہ جگہ پر دھکے کھا لیے ہیں، لیکن رشوت کی وجہ سے آپ رہ جاتے ہیں اور آپ کا حق جو ہوتا ہے وہ کوئی اور بندہ مار جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اچھی اور حلال روزی کمانے شروع ہو جائیں گی، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ اگر رشتے کی بندش ہوگی، رشتہ نہیں مل رہا، تو اللہ کی رحمت سے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اگر بے اولاد ہے تو اللہ سے دعا کر کے نیک اور صالح اولاد مانگے، اللہ پاک عطا کرے گا۔ اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو پوری توجہ اور میرے مسلمان بہن بھائیوں غور سے سننا، کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ کرنا، اور اس ماہ رمضان المبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھا لے، ان میں اللہ کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور نیکیوں میں گزاریں، گناہوں سے بچے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں وہ سارے رکھیں۔ روزہ میرے مسلمان بہن بھائیوں پورے جسم کا ہوتا ہے۔ روزہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ہمارے کان کا بھی ہوتا ہے، ہمارے پورے جسم کا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ زبان سے کسی کو کچھ برا نہ کہے، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، اور آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہ دیکھے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے اپنے ہاتھوں سے جس سے تمہارا دوسرا مسلمان بہن یا بھائی تنگی میں آ جائے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس طرح روزہ رکھیں گے کہ آپ کے پورے جسم سے، ہاتھ پاؤں آنکھ سے دوسرا مسلمان بہن یا بھائی محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے روزوں کا بڑا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ بندے میں صبر پیدا ہو، بندے میں غم گساری آ جائے، بندہ دوسروں کا خیال کرنا شروع کر دے۔ جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو، اسے دوسروں کے لیے دل میں نرمی اور نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را آج اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، اس وظیفے کو سمجھ لیں، اس کے طریقے کو سمجھ لیں، اور افطاری کی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ صرف کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ اب وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ کیا وظیفہ ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وہ آپ نے پوری توجہ اور غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، دن یا رات کسی بھی وقت 18 رمضان المبارک کے دن اپنے اگر ذاتی گھر کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دل میں نیت رکھ کر بیٹھ جائیں، اپنی نوکری کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دل میں نیت رکھ کر بیٹھ جائیں۔ الغرض اس دنیا جہان کی کوئی بھی آپ کو حاجت ہے اس کو دل میں رکھ کر آپ ایک جگہ پر سکون سے آرام سے بیٹھ جائیں، پوری تسلی اور یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، وضو کر لیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آپ نے پھر یہ ایک آیت چھوٹی سی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہی۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے 41 مرتبہ اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ دوبارہ پھر غور سے توجہ سے سنیے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ربی، اسے کسی کاپی پینسل پر لکھ لیں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس ایک چھوٹی سی آیت کو، اس ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو خاص 18 رمضان المبارک کے دن 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دل میں جو بھی حاجت آپ کی ہوگی
وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، اے میرے مالک و مولا، تو ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو ساری کائنات کو پالتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، مجھے بھی اس آیت کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے، اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے، اس ایک پاک 18 رمضان المبارک کے دن کے صدقے مجھے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ انشاءاللہ اگر آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں یاد کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر حاجت کو پورا کرے اور ان کی زندگی میں جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ ان کا حل فرمائے۔ آمین۔